بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ سیدنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ثم الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایہا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ۔ سامعین محترم، آپ تمام حضرات کو خداوند عالم کی مہمانی کے 26 دن مکمل ہو جانے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں بارگاہ رب العزت میں کہ انشاءاللہ تعالی آپ سب کو اور ہم سب کو خداوند عالم اپنے بہترین مہمانوں، اس ماہ مبارک کے بہترین روزہ داروں کے لیے جو اس نے عظیم اجر رکھا ہے اس میں ہم سب کو انشاءاللہ تعالی شریک فرمائے اور ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے، اور اگر ہماری مغفرت ابھی ان 26 دنوں میں نہیں ہوئی ہے تو جو ماہ رمضان کے باقی کچھ دن بچے ہیں ان میں ہماری مغفرت انشاءاللہ تعالی خداوند عالم حتمی فرمائے۔ شرح خطبہ شعبانیہ کے ذیل میں جو گفتگو چل رہی تھی وہ اس منزل تک پہنچی تھی کہ رسول اسلام نے فرمایا کہ من اکثر فیہ من الصلاۃ علیہ ثقل اللہ میزانہ یوم تخف الموازین، کہ جو یہ چاہتا ہے، جو کوئی بھی مجھ پر اس مہینے میں درود زیادہ سے زیادہ بھیجے، خداوند عالم قیامت کے دن اس کے پلڑے کو، اعمال کی جب ترازو قائم ہوگی قیامت کے دن، تو خداوند عالم جو انسان زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں رسول اسلام پر درود بھیجے گا اس کی پلڑے کو، اعمال کے پلڑے کو بھاری کر دے گا اس دن کہ جس دن تمام پلڑے، تمام انسانوں کے اعمال ہلکے ہو جائیں گے اور مغفرت کا وزن اس سے زیادہ ہوگا، تو مغفرت حاصل ہونا بہت مشکل ہوگا۔ اس وقت یہ درود انسان کے پلڑے کو بھاری کر دے گا، اعمال کو وزنی کر دے گا، ہر اعمال میں وزن پیدا ہو جائے گا اس درود کے طفیل۔ پھر فرمایا وَمَن تَلَا فِيهِ آیَةً مِّنَ الْقُرْآنِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ فِي غَيْرِهِ مِنَ الشُّهُورِ، اور جو کوئی بھی اس ماہ مبارک رمضان میں کلام پاک کی، قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کرے گا اس کے لیے اجر ایسا ہی ہے کہ جیسے ماہ رمضان کے علاوہ عام مہینوں میں انسان پورا قرآن ختم کرے اور اس مہینے میں ایک آیت پڑھے برابر ہے۔ یعنی انسان سوچے کہ اس مہینے میں، چونکہ اس مہینے کو کہا بھی گیا ہے کہ ماہ رمضان ربیع قرآن ہے، قرآن کی بہار ہے، اور بہار میں ہر چیز شکوفہ ہوتی ہے، ہر پودا شکوفہ ہوتا ہے، ہر پھول کھلتا ہے بہار میں۔ قرآن کی بہار ہے رمضان۔ اس ماہ رمضان میں خداوند عالم نے انسان کو مہمان بنایا تو اتنی عزت اور اتنی عظمت بخشی اپنے مہمان کو کہ اگر وہ ماہ رمضان میں صرف ایک آیت کی تلاوت کرے گا تو ایسے ہی ہے جیسے اس نے عام دنوں میں پورے قرآن کی تلاوت کی۔ اور اس اہم مرحلے کو سمجھنے کے لیے اس بات پر بھی غور کرنا ضروری ہے کہ اصل کثرت کی اہمیت نہیں ہے بارگاہ الہی میں کہ کثرت اعمال، ہم لوگ سوچتے ہیں اعمال زیادہ ہوں، اعمال زیادہ ہوں، اعمال زیادہ ہوں۔ خداوند عالم کی نگاہ میں کسی بھی عمل کی کوانٹٹی اہمیت نہیں رکھتی، خدا کی بارگاہ میں عمل کی کوالٹی اہمیت رکھتی ہے۔ یعنی عمل کس کوالٹی کا ہے، یہ نہیں کہ کثرت اعمال ہو تو پھر خدا خوش ہوگا کہ جتنا زیادہ عمل آپ اللہ کے لیے کرنے، نہیں، اعمال کی زیادتی اس کی نگاہ میں اہمیت نہیں رکھتی۔
اگر اعمال کی زیادتی اہمیت رکھتی تو شیطان کی تمام تر عبادات، ہزاروں سال کی عبادات شیطان کی ہلکی نہ ٹھہرتی۔ ایک سجدہ آدم کو ان تمام عبادات سے بھاری تھا کہ جو شیطان نے انجام دی، چونکہ اس میں کوالٹی نہیں تھی، اس میں وہ بات نہیں تھی، اس میں اطاعت کا عنصر نہیں پایا جاتا تھا، اللہ کے حکم کی فرما برداری نہیں پائی جاتی۔ شیطان اب تک جو عبادتیں کر رہا تھا، اب تک جو سجدے کر رہا تھا، تسبیحات پڑھ رہا تھا، اب تک جو کچھ بھی کر رہا تھا شیطان اپنی مرضی سے کر رہا تھا، مگر ایک سجدہ جو اللہ نے کہا میرے حکم سے کر، شیطان اس میں فیل ہو گیا۔ شیطان نے کہا نہیں کروں گا، تو وہ تمام تر عبادات فیل ہو گئی، چونکہ اس ایک سجدے میں نافرمانی سے شیطان نے ظاہر کر دیا کہ جتنی بھی عبادات کر رہا تھا یہ خدا کی عبادت نہیں تھی، بلکہ اپنے نفس کی عبادت کر رہا تھا، اپنی خواہشوں کی عبادت کر رہا تھا، اپنے دل کی پیروی کر رہا تھا۔ اللہ کی اطاعت نہیں تھی، دل کی اطاعت تھی۔ جب معیار اور امتحان کی بات آئی تو اللہ نے کہا ایک سجدہ کر آدم کو، کہا میں نہیں کروں گا، کہا تمام عبادتیں ختم۔ تو اعمال کا تعلق خلوص سے ہے، اعمال کا تعلق انسان کی نیت سے ہے، اعمال کا تعلق انسان کے اس عبادت کے کانسیپٹ کے کلیئر ہو جانے سے ہے، کہ اگر عبادت کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے تو انسان کا ہر عمل عبادت ہو سکتا ہے۔ اگر عبادت کا کانسیپٹ کلیئر نہ ہو تو انسان کی عبادت بھی عبادت شمار نہیں ہوتی۔ مثالیں میں آپ کے سامنے چند پیش کر دوں گا اور معاملہ اور کلیئر ہو جائے گا۔ مثلا میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اگر عبادت کا مطلب ہے کہ اپنا ہر عمل اللہ کے حکم کا پابند انسان بنا لے، اگر ہر عمل خدا کے حکم کا پابند ہو جائے تو ہر عمل عبادت کہلائے گا۔ پھر انسان اگر اپنے بچوں کے لیے حلال رزق بھی کما رہا ہے تو وہ بھی ہزاروں عبادتوں سے بہتر ہوگا، چونکہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنی آل کی، اپنے بچوں کی پرورش کے لیے، ان کے نان و نفقے کے لیے انسان حلال رزق کمائے۔ اللہ کے لیے کر رہا ہے تو اب وہ کیا ہوا؟ عبادت ہو گیا۔ یہاں تک کہ یعنی وزن عمل میں کیسے پیدا ہوتا ہے، یعنی اگر خدا کے لیے اور خلوص سے انسان قربت الہی کی نیت سے عمل انجام دے رہا ہے تو ایک ضربت، ایک تلوار کا چلانا ثقلین کی عبادتوں سے بھاری ہو جاتا ہے۔ مولا کائنات نے تلوار چلائی، آواز رسول اسلام نے دی کہ آج خندق کے میدان میں علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے بھاری ہے، یعنی زمین و آسمان میں جتنی عبادتیں ہو رہی تھی ان سب عبادتوں سے بھاری علی کی ایک ضربت تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کی وہ ایک ضربت خدا کے لیے تھی۔ مولا کائنات نے عمرو بن عبدود کے زیر کیا، اس کے سینے پہ سوار ہوئے، سر کاٹنا چاہتے تھے، اس نے گستاخی کی، مولا کائنات فوراً اس کے سینے سے اتر آئے، پھر دوبارہ اس کو زیر کیا، دوبارہ اس کا سر کاٹا۔ لوگوں نے پوچھا یا علی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ جب اتنے قوی دشمن کو آپ نے زیر کر دیا تو کیوں اتر آئے سینے سے؟ سر کاٹ دیتے۔ مولا کائنات نے کہا کہ اس نے میری شان میں اپنے لعاب سے، اپنے منہ کے لعاب سے گستاخی کی تھی اور مجھے غیظ آ گیا۔ اگر میں اس وقت اس کا سر کاٹ دیتا تو وہ غیظ کے عالم میں ہوتا۔ علی کوئی بھی عمل صرف اس لیے انجام نہیں دیتے کہ ان کا دل چاہتا ہے، غصہ آ گیا، خوش ہو گئے، نہیں، بلکہ علی ہر عمل اس لیے انجام دیتے ہیں کہ قربت الہی، اللہ کی قربت شامل حال ہو، اللہ کی مرضی شامل حال ہو۔ اور پھر خدا کے لیے دوبارہ زیر کیا، دوبارہ سر کاٹا۔ جب اس ضربت کو، جب ضربت اس منزل پر ہو، جب عمل اس منزل پر ہو اخلاص کی کہ انسان کا خود کی بھی کوئی ذرہ برابر خواہش شامل نہ ہو کسی عمل میں، تب جا کر وہ تلوار چلانا بھی تمام عبادتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ اگر عمل میں خلوص ہو، اگر عمل میں خلوص ہو تو یہاں سے روٹیاں جاتی ہیں، ادھر سے آیتیں آتی ہیں، روٹیوں کا اور آیتوں کا وزن برابر ہو جاتا ہے اگر خلوص ہو ہر عمل میں۔ تو اعمال کا معاملہ وزن سے ہے۔ اور دھیان رکھیں، یعنی یہ جو کہا جاتا ہے روایات، ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کبھی کبھی کہ بھائی نہیں معلوم اس روایت کا مسئلہ کیا ہے، کہ اگر کوئی ایک آنسو بھی بہا دے تو خداوند عالم اس کے لیے جنت واجب کر دے گا، یا انسان
زیارت کے چلا لیے جائے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. واقعاً ایسا ہی ہے. اگر خلوص سے انسان ایک عمل بھی اللہ کے لیے انجام دے دے، ایک زیارت بھی اگر خدا کے لیے انجام دے دے، ایک سجدہ بھی اگر اللہ کے لیے انجام دے دے، نہ جنت کی خواہش ہو، نہ دوزخ کا خوف ہو، نہ یہ ہو کہ سماج کیا کہے گا کہ نماز نہیں پڑھتا، نہ یہ ہو کہ لوگ کیا کہیں گے، نہ یہ ہو کہ لوگوں پہ کیا اثر پڑے گا ہمارے نماز پڑھنے نہ پڑھنے سے، یہ سارے تصورات ختم ہو جائے. صرف اس لیے اگر انسان نماز پڑھ رہا ہے کہ اللہ لائق عبادت ہے، تو اس کی وہ عبادت واقعی ساری زندگی کی عبادت سے افضل ہے. تو اعمال میں تعلق ہے، اعمال میں وزن پیدا کرتا ہے خلوص، اللہ کے لیے عمل انجام دے. ماہ رمضان میں خداوند عالم نے کہا کہ اگر کوئی ایک آیت کی تلاوت کرے تو ایسا ہی ہے کہ جیسے عام دنوں میں پورے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ماہ رمضان میں انسان کی جو کیفیت ہے وہ عام دنوں میں نہیں ہوتی. ماہ رمضان میں انسان روزے سے ہوتا ہے، روزے سے ہوتا ہے تو پھر صرف کھانے پینے کا روزہ نہیں ہوتا، پھر اپنی زبان کو زبان کے گناہوں سے روکتا ہے، آنکھوں کو آنکھوں کے گناہوں سے روکتا ہے، کوئی برا عمل انجام نہیں دیتا، کوئی ایسا عمل انجام نہیں دیتا کہ اس کے روزے میں خلل پڑ جائے. سب کچھ خدا کے لیے کر رہا ہے. تو جب انسان اس کیفیت میں ہو کہ ہر عمل اللہ کے لیے انجام دے رہا ہے، اتنا پاکیزہ اس کا نفس ہو جائے کہ وہ اللہ کے لیے کام انجام دے رہا ہے، تو پھر اگر تلاوت کرے گا تو عام دنوں کی تلاوت سے کہیں بہتر ہوگی. یقیناً ایک آیت کی تلاوت کرے گا تو پورے قرآن کا ثواب ہے. پھر فرمایا رسول اسلام نے، ایھا الناس انا ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتحہ، اے لوگو بے شک اس ماہ رمضان میں جنت کے دروازے پوری طریقے سے کھلے ہوئے ہیں. فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ أَن لَا يُغَلِّقَهَا، اپنے خدا سے، اپنے پروردگار سے پھر تم یہ دعا مانگو کہ وہ ان دروازوں کو تمہارے لیے بند نہ کرے. جنت کے دروازے پوری طریقے سے کھلے ہوئے ہیں، پھر اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ تمہارے لیے بند نہ کرے. وَأَبْوَابُ النِّيرَانِ مُغَلَّقَةٌ، اور جہنم کے دروازے بند ہیں، پوری طریقے سے بند ہیں. فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ أَن لَا يُفَتَّحَهَا عَلَيْكُمْ، تو تم اپنے پروردگار سے یہ دعا کرو کہ وہ تمہارے لیے ان جہنم کے دروازوں کو نہ کھولے. جنت کے دروازے پوری طریقے سے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے پوری طریقے سے بند ہیں. لفظ استعمال کیا کھلنے کے لیے مفتحہ. مفتحہ میں جو تشدید ہے، جو کیفیت ہے، وہ مفتوح میں نہیں ہے. یعنی دروازے کھلنے کے لیے کہا جاتا ہے مفتوح. اگر دروازہ کھلا ہو تو کہا جاتا ہے مفتوح، کھلا ہوا ہے. مگر یہاں پر لفظ آیا ہے مفتحہ، پوری طریقے سے کھلا ہوا ہے. یعنی ایسا دروازہ ہے وہ کہ وہ کبھی بند نہیں ہوتا، اس پر کوئی لکڑی کا کیواڑ نہیں ہے جیسے ہم لوگ کہتے ہیں، کوئی گیٹ نہیں لگا ہوا ہے، پوری طریقے سے کھلا ہوا ہے جنت. یعنی جو چیز پوری طریقے سے کھلی ہوئی ہو، جس پر کوئی دروازہ تک نہ ہو انسان کے لیے، اس دروازے کو پروردگار عالم سے اس ماہ رمضان میں انسان دعا کرے کہ انسان کے لیے بند نہ کر دے. وَأَبْوَابُ النِّيرَانِ مُغَلَّقَةٌ، اور جو جہنم کے دروازے ہیں وہ پوری طریقے سے بند ہے، مغلوق نہیں. مغلوق یہ کہ یعنی دروازہ بھیڑا ہوا ہے مگر ابھی کنڈی نہیں لگی ہوئی ہے، ابھی زنجیر نہیں لگی ہوئی ہے، ابھی لاک نہیں لگا ہوا ہے، مغلوق ہے، بند ہے. مگر اگر اس دروازے کو لاک کر دیا جائے، تالا ڈال دیا جائے، اس میں زنجیر سے جکڑ دیا جائے اس دروازے کو کہ کوئی کسی طریقے سے نہ کھولے، تو اس کو کہا جاتا ہے مغلقہ. خود جنت کے دروازوں کا کھلا ہونا جنت کے علاوہ خود اپنے آپ میں ایک نعمت ہے کہ وہ دروازہ بھی کھلا ہوا ہے. نعمتیں ہیں مگر نعمتوں کے علاوہ وہ گیٹ بھی کھلا ہوا ہے. مثال میں آپ کو دوں گا، ایک سونے کا محل ہو، انسان اس میں ہو، ہر چیز اس کے لیے موجود ہو، پانی، نوکر چاکر، کھانا، جو کچھ بھی وہ چاہ رہا ہے، مگر گیٹ بند ہو، تو انسان کیا کہے گا؟ اسے انسان کہے گا کہ بھائی قید اگر سونے کی بھی ہو تو قید ہوتی ہے، اس میں سکون نہیں ہوتا. ہم آپ کوئی بھی اگر ایک ایسے محل میں بند کر دیا جائے جو پورا سونے کا ہو، ریشم کے گدے لگے ہوں، بہترین کھانے پینے کو مل رہا ہو، نوکر چاکر خدمت میں لگے ہوئے ہوں، مگر وہ دروازہ پوری طریقے سے بند کر دیا جائے انسان کے لیے،
تو انسان کہے گا یہ قید ہے. پروردگار عالم نے اس فکری قید کو بھی ختم کر دیا. کہا جنت کے دروازے پوری طریقے سے کھلے ہوئے ہیں. یہ کھلا ہونا اپنے آپ میں نعمت ہے. جہنم کے دروازے پوری طریقے سے بند ہیں. بند نہیں صرف پوری طریقے سے بند، ایسے بند ہے کہ ان پر تالا پڑا ہوا ہے، ایسے بند ہے کہ ان پر زنجیریں پڑی ہوئی ہیں دروازے پر کہ اب انسان چاہے بھی تو نہیں کھول سکتا. خود جہنم ایک عذاب ہے اور جہنم کے دروازے کا بند ہونا بھی دوسرا عذاب ہے. اور شاید کیفیت یہ بھی ہو کہ جنت کا دروازہ اللہ نے اس لیے نہیں کھولا، جنت کا دروازہ اس لیے اللہ نے بند نہیں کیا کہ جو، اور کھلا اس لیے چھوڑ دیا شاید جنت کا دروازہ کہ جو جنت میں جائے گا اسے باہر نکلنے کی گنجائش نہیں ہے، وہ باہر نکلنا ہی نہیں چاہے گا، پھر دروازے کی ضرورت کیا ہے. جہنم کے دروازے کو اس لیے بند رکھا اللہ نے کہ جو جہنم میں جائے گا ہر آن چاہے گا کہ وہ جہنم سے نجات پا جائے. تو پروردگار عالم سے دعا کیا کرنی ہے اس ماہ رمضان میں؟ گھر، نوکری، بچے، کاروبار، مال، دولت، اسباب، عمر، ان ساری چیزوں کے علاوہ اللہ سے دعا یہ مانگنی ہے کہ جو جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اللہ ان کو بند نہ کر دے، اور جو جہنم کے دروازے بند ہیں خدا ان جہنم کے دروازوں کو نہ کھولے. اور پھر فرمایا وَالشَّيَاطِينَ مَغْلُولَةٌ، اور شیطانوں کو اللہ نے قید کر دیا ہے زنجیروں میں. فَصَلُوا رَبَّكُمْ أَلَّا يُسَلِّطَهَا عَلَيْكُمْ، تو پھر تم اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ اس بندھے ہوئے شیطان کو تم پر مسلط نہ کر دے. شیطان کو اللہ نے قید کر دیا ہے. ہم لوگ بار بار کہتے ہیں کہ شیطان کو اللہ نے قید کر دیا ہے. شیطان کو اللہ نے قید کر دیا اس ماہ رمضان میں. کتنی بڑی بات ہے یہ شیطان کو قید کرنا. پھر اگر شیطان اگر قید ہو گیا ہے تو ہم لوگ یہ گناہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم لوگ یہ غلطیاں کیوں کر رہے ہیں؟ ہم لوگ یہ خدا کی نافرمانی کیوں کر رہے ہیں؟ شیطان تو بند ہے. گویا خداوند عالم انسان کے سامنے، انسان کے چہروں پر پڑا ہوا نقاب اتارنا چاہتا ہے. پورے سال انسان کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو کہتا ہے خدا لعنت کرے شیطان کو، اس نے گمراہ کر دیا. خدا لعنت کرے شیطان کو، اس نے گمراہ کر دیا. میں یہ کرنا نہیں چاہتا، خدا شیطان پر لعنت کرے، اس نے مجھ سے گناہ کرا دیا. خداوند عالم ماہ رمضان میں شیطان کو بند کر دیتا ہے اور پھر انسان کو دکھاتا ہے کہ یہ جو پورے سال تم گناہ کر رہے تھے، اگر انسان ماہ رمضان میں بھی گناہ کر رہا ہے تو خداوند عالم اس کو یہ احساس کرانا چاہتا ہے کہ یہ جو پورے سال تم شیطان پر لعنت کر رہے تھے اب تو شیطان بند ہے. اب اگر تم گناہ کر رہے ہو تو تم خود شیطان ہو، تم خود ہی گناہ انجام دے رہے تھے. پورے سال شیطان پر الزام ڈالتے رہے اپنے گناہوں کا، اپنی غلطیوں کی ذمہ داری شیطان پر ڈالتے رہے. یہ تم تھے جو گناہ کر رہے تھے، یہ تم تھے جو نافرمانی کر رہے تھے. شیطان کا اس میں کوئی رول نہیں تھا. اگر انسان ماہ رمضان میں بھی گناہ کر رہا ہے، ماہ رمضان میں بھی نافرمانی کر رہا ہے تو یقیناً شیطان واقعاً بند ہے. یہ انسان ہے جو خود شیطان بن گیا ہے. یہ فطرت انسان ہے جو شیطنت میں تبدیل ہو گئی ہے اگر وہ گناہ انجام دے رہا ہے. اور بڑی اچھی مثال، عام فہم مثال اکثر ماہ رمضان میں مجالس میں دی جاتی ہے کہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے موبائل چارج کر لیا جائے اور پھر اگر لائٹ چلی بھی جائے، چارجر ہٹا بھی دی جائے تب بھی موبائل کام کرتا رہتا ہے. انسان پورے سال شیطان کی صحبت میں، شیطان کے زیر اثر اتنا چارج ہو جاتا ہے، اتنا چارج ہو جاتا ہے کہ اگر ایک مہینہ شیطان کو بند بھی کر دیا جائے تو اس کی چارجنگ چلتی رہتی ہے، اس کی بیٹری چلتی رہتی ہے، اس کا موبائل چلتا رہتا ہے. یعنی اس کی گناہوں کا معاملہ چلتا رہتا ہے، شیطان کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. تو پروردگار عالم سے یہ دعا کریں گے پروردگار ہم سب پر شیطان کو، بندھے ہوئے شیطان کو ہم پر مسلط نہ کرے. واقعی سب سے سخت مرحلہ یہ ہے کہ جس دشمن کو اللہ نے باندھ دیا ہے وہ انسان پر مسلط ہو جائے. پروردگار محمد علیہ محمد کا واسطہ ہم سب کی عبادات کو قبول فرما لے. جنت کے جو دروازے تو نے اس مہینے میں کھول دیے ہیں ان کو ہمارے لیے بند نہ فرما، اور جو جہنم کے دروازے ہمارے لیے بند کیے ہیں ان کو ہمارے لیے مت کھولنا. اے پروردگار شیطان کے شر سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ رکھ. اے پروردگار ہمیں توفیق دے کہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال انجام دے سکیں تاکہ تو ہم سے راضی ہو سکے. اے پروردگار ہمارے اعمال میں خلوص پیدا فرما. اے پروردگار توفیق دے کہ ہماری عبادات تیری بارگاہ میں شرف قبولیت پا جائیں. اے پروردگار محمد والے محمد کا واسطے میرے معبود اگر اس ماہ رمضان میں ہم سے گستاخیاں ہوئی ہوں، اس ماہ رمضان کے شایان شان اعمال ہم نے انجام نہ دیے ہوں تو ہماری مغفرت فرما، درگزر فرما
اور جو چند دن بچے ہیں میرے معبود توفیق دے کہ ان میں ہمارا کردار، اخلاق، عبادات سب ایسا ہو جائے کہ جیسا تو چاہتا ہے۔ ہمارے امام ایسے کے روح میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے صاحب انصار میں جگہ مہیا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔